شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 122 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلہ کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ ناظرین، جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد کے دستوں سے نبرد آزما تھی۔ خالد نے جب دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا کہ وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور خالد انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ ناظرین، خالد نے شجاعت اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پاپیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کوندنے لگے۔ یہ ان کے ایمان کا اور عشق رسول کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور مارکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حلے روکنے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جاتے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ ناظرین، آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ ناظرین، خالد نے بلند آواز سے حکم دیا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی، برچیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ناظرین، باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چند ایک گھڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ ناظرین، سوار خون میں نہائی لاشیں بن چکے تھے، لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ ناظرین، فتح مکمل کرنے کے لیے قلعے سر کرنا ضروری تھا۔ خالد نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلا لائے۔ ناظرین، خالد نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا، ایک اس لیے کہ اس کا قد لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا بھی تھا، اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ اس داڑھی کو اس شخص نے مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھی الگ تھلگ تھا کہ خالد نے اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ ناظرین، سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ ناظرین، یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ناظرین، خالد اسے پہچان نہ سکے، دھوپ بہت تیز تھی۔ اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ خالد کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا تو خالد نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ، خالد نے مسرت سے کہا اور اس کی طرف دوڑے۔ ناظرین، وہ ابو عبیدہ تھے، مرجے راہت سے خالد نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ وہ انہیں بصرہ کے باہر ملے۔ ابو عبیدہ حواری کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جہاں سے انہوں نے شرجیل بن حسنہ کو 4000 مجاہدین دے کر بصرہ پر حملہ کرایا تھا۔ ان کے پاس خالد کا قاصد بعد میں پہنچا تھا۔ ابو عبیدہ پیغام پر اس وقت بصرہ پہنچے جب خالد رومیوں کے ساتھ بڑے سخت مارکے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور مارکے میں شامل ہو گئے۔ ابو
عبیدہ کی اس وقت عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے دادا اپنے وقتوں کے مشہور جراح تھے۔ ناظرین، اسی نسبت سے انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ بن الجراح رکھ لیا تھا۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا، لیکن انہوں نے ابو عبیدہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ ناظرین، دبلا پتلا اور کچھ جھکا ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر جلال جیسی رونق رہتی تھی۔ وہ دانشمند تھے، میدان جنگ میں بھی ان کی اپنی شان تھی اور ذہانت اور عقل مندی میں بھی ان کا مقام اونچا تھا۔ ناظرین، ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ اس مارکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں ایسی گہری اتری تھیں کہ ہاتھ سے نکلتی نہیں تھی۔ ابو عبیدہ نے یہ دونوں اپنے دانتوں سے نکالی تھی اور اس کامیاب کوشش میں ان کے سامنے کے 2 یا 3 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ناظرین، ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ابو عبیدہ کو لوگ امین الامت کہنے لگے۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد نے جب ابو عبیدہ کو بصرہ کے میدان میں دیکھا تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ ابو عبیدہ ان کی سپہ سالاری کو قبول نہیں کریں گے۔ تو خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ کو تحریری حکم بھیجا تھا کہ جب خالد شام کے محاذ پر پہنچ جائیں تو تمام لشکر کے سالار اعلیٰ خالد ہوں گے۔ لیکن خالد کو احساس تھا کہ معاشرے میں جو مقام اور رتبہ ابو عبیدہ کو حاصل تھا وہ انہیں حاصل نہیں تھا۔ خالد خود بھی ابو عبیدہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ ناظرین، یہ احترام ہی تھا کہ بصرہ کے میدان جنگ میں خالد نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو خالد دوڑ کر ان تک پہنچے۔ ابو عبیدہ گھوڑے سے اترنے لگے۔ نہیں ابن عبداللہ، خالد نے ابو عبیدہ سے کہا، گھوڑے سے مت اتر، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امین الامت میرے لیے گھوڑے سے اترے۔ ناظرین، ابو عبیدہ گھوڑے پر سوار رہے اور جھک کر دونوں ہاتھ خالد کی طرف بڑھائے۔ خالد نے احترام سے مصافحہ کیا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، امیر المومنین کا پیغام مجھے مل گیا تھا جس میں انہوں نے تمہیں سب کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ میں اس پر بہت خوش ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے معاملات میں جتنی عقل تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں۔ خدا کی قسم ابن عبداللہ، خالد نے کہا، امیر المومنین کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، ورنہ میں تم پر سپہ سالار کبھی نہ بنتا۔ رتبہ جو تمہیں حاصل ہے وہ مجھے نہیں، ایسی بات نہ کر ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے کہا، ابو بکر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، میں تیرے ماتحت ہوں، تیرے حکم پر آیا ہوں، اللہ تجھے غسانیوں اور رومیوں پر فتح عطا فرمائے۔ ناظرین، خالد نے بصرہ کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی لاشیں جہاں پڑی تھیں وہیں پڑی رہیں، اوپر گیدوں کے غول اڑ رہے تھے اور درختوں پر اتر رہے تھے۔ مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، ان کی تعداد 130 تھی۔ ناظرین، خالد نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر جائزہ لیا کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ناظرین، جبلہ بن الایہم اور رومی سپہ سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بالکل ہمت ہار بیٹھے ہو؟ جبلہ بن الایہم نے رومی سالار سے پوچھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 123 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔